میں نے کہا تھا کہ فرقہ پرستی اور مسلم مخالف ماحول صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا میں ہر جگہ ہے۔ آج کل اس کے اندر زیادہ گرمی آ گئی، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے۔ آپ حضرات اس چیز کو جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے، میں اور آپ کیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اسرائیل کو یہودی اور عیسائی دنیا کی طاقتوں نے، اسرائیل کا وجود عرب سرزمین میں نہیں تھا، خلافت عثمانیہ کو سب نے مل کر، چاہے وہ طاقت کسی بھی مذہب کو نہیں مانتی تھی جیسے روس چائنا، یا مذہب کو مانتی تھی جیسے مغربی یورپ ہے، امریکہ اور برطانیہ وغیرہ یورپ، کہیں اسرائیل کا وجود مذہبی اعتبار سے مملکت کا نہیں تھا۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا، خدا کی طاقت تھی، ایسی طاقت رکھنے والی حکومت کہ اگر سمندر کے اندر ان کا جہاز آتا تھا تو یورپ اور امریکہ کے جہاز راستہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ اور یہ جتنے ممالک ہیں عرب سرزمین کے، سب خلافت عثمانیہ کے تحت چلتے تھے۔ خدا کی تقدیر کی، خدا کی قدرت کی بات ہے کہ اس وقت تک ان ملکوں کے اندر پیٹرول کا کوئی وجود نہیں رہا، سارے ملکوں نے مل کر کے خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں کے دونوں اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے ہندوستان سے گئے۔ ہوائی جہاز کا تو کوئی موقع نہیں تھا، نہ اس وقت اس طرح کی سروسیں تھی، پانی کے جہاز سے گئے۔ اس زمانے کے اندر پانی کا جہاز بھی کوئی ایک ہفتے میں تھوڑی پہنچ جاتا تھا۔ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے خود سنا ہے کہ میں آیا ہوں جدے یا یمبو سے لے کر کے کراچی تک یا بمبئی تک، میرا بچپن تھا، 3 مہینے میں سفر کیا ہے۔ یہ لوگ چلے یہاں سے اور جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو یہ پتہ چل گیا کہ بلقان کا سقوط ہو گیا، زیادہ ختم ہو گئی، واپس آ گئے وہاں سے۔ اس کو بالکل تتر بتر کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے، ایک ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے ملک جیسے ہمارے یہاں کے بمبئی اور کلکتے کے شہر بھی اس سے بہت بڑے ہیں۔ یہ سب سعودی عرب کے کنارے کے اوپر جو ملک ہیں، دبئی ہے، ابوظبی ہے، زید ہے، قطر ہے، اور اسی طریقے پر پھر حضرموت کی طرف چلے جائیے، اور اس کے بعد پھر یمن بڑا ہے، سب سے بڑا ملک درمیان میں سعودی عرب ہے، کویت ہے، عراق ہے، شام، یہ سب ایک ملک کا خلافت عثمانیہ۔ اس کو تتر بتر کر دیا گیا، آپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ ترکی کو چھوڑ دیا گیا، کس بنیاد کے اوپر نہیں ہے، یہ جو حصہ تھا جس کے اندر آج اسرائیل بیٹھا ہوا، یہ برطانیہ کے ہاتھ میں آیا۔ امریکہ اور برطانیہ کی ساٹھ گانٹھ ہو گئی، لا کر کے یہاں یہودیوں کو بیٹھا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، حدود اربع ملک کے بدلتے رہتے ہیں۔ ہندوستان کے حدود اربع آج سے 80 سال پہلے کچھ تھے، ملک تقسیم ہو گیا، کچھ اور بن گیا، پاکستان پھر تقسیم ہو گیا، حدود اربع کچھ بن گئے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے بیٹھا دیا کوئی قبول کر لیا جاتا، لیکن تحریک یہ تھی کہ اس کو بڑھا کر کے یہودیوں کی طاقت کو اتنا
قبضے میں کیا جائے کہ مسلمانوں کی طاقت ختم ہونے لگے۔ اردن اور فلسطین کی جنگ کر دی اور اس کے اندر براہ راست امریکہ شریک ہو گیا، یہاں تک کہ گلی کوچوں کے اندر جنگ ہوئی۔ اردن بیچارے کے پاس کیا طاقت تھی، بیت المقدس کو لے لیا گیا، فلسطین کی ان آبادیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل کو خطرہ تھا کہ یہ جو پہاڑیاں شام کی ہیں، گولان کی، ان کے اوپر سے کسی وقت توپ سے اسرائیل کو نشانہ بنایا جا سکتا، آگے بڑھ کر کے گولان کی پہاڑیوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اور بڑھے کہ مغرب کی جانب بھی ہمیں اور بڑھنا چاہیے، نہر سوئز تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے سینا کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، مگر پھر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو گیا مصر کا، اور اس کے بعد سینا کو انہوں نے لے لیا مصر۔